الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأهل بيته الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے
قرآن مجید قرآن حمید میں بے شمار قسم کے فوائد، اوامر اور نواہی کو ذکر فرمایا ہے، اور مسلمانان اسلام اور مسلمانان کائنات کو اس ہر فتنے سے بچایا ہے کہ جس فتنے کی وجہ سے کسی مومن مسلمان کا ایمان غارت ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کی خواہشات بدل گئی، قیمتیں بدل گئی، سوچ بدل گئی، تصورات بدل گئے۔ جب ایمان اسلام آیا تھا تو اس وقت کائنات کی سب سے قیمتی چیز یہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان والوں کے لیے سب سے قیمتی چیز اسلام تھی۔ اور جس دنیا کے پیچھے آج ہم اسلام اور ایمان کو بھول گئے، یہ دنیا ان حضرات کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کی جاتی ہے۔ دنیا لے لو، اسلام چھوڑ دو۔ اس دور میں سب سے زیادہ قیمتی چیز مسلمانوں کے لیے ایمان اور اسلام ہے۔ آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سنبھالنا اب بھی ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اسلام تھا، ایمان تھا۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عظیم تر اور قیمتی وہ اپنے لیے اسلام کو سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا دور گزرا ہے، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا۔ اس دور تک بھی اسلام قیمتی رہا ہے، لیکن پھر زمانے کی گردش سے، حوادثات زمانہ کی کثرت سے اہل ایمان کے ذوق میں اور شوق میں فرق آ گیا، اور وہ فرق اس طور پر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اسلام سے بڑھ کر دوسری چیزوں کو محبوب جانا ہے۔ اسلام ایک آخری درجے کی چیز آج کے مسلمانوں کے پاس رہ گئی۔ اسلام کے اوپر عمل کرنا اس دور میں آخری درجے کے اندر ہے۔ اسلام کو اپنا سب کچھ جاننا اس دور میں آخری درجے پر ہے۔ اس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے صادق، سب سے بڑے امین، سب سے عظیم تر انسان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کی یہ فضیلت ہے، جمعے کے دن کا یہ مقام ہے
اور جمعہ حزب اللہ کی جماعت کے جمع ہونے کا دن ہے، اور جمعے کے دن رسول اللہ کی نیابت کرتے ہوئے علماء لوگوں کے اندر دین کی باتوں کو رسول کی طرف سے پہنچاتے ہیں۔ تو علماء رسول کی نیابت میں اس خطبے کو ادا کرتے ہیں، اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن مسلمانوں کا اجتماع کا جو دن ہے یہ اتنا فضیلت والا اور بابرکت دن ہے کہ اس دن میں سب سے پہلے آنے والے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں کا ذہن یہ ہے، سوچ یہ ہے، گھٹیا پن یہ ہے کہ وہ مسجد کی طرف اس وقت آتے ہیں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ کے پھر نکل جائیں گے۔ نمازیں تو اور دنوں کے اندر بھی ہیں، پورا ہفتہ نماز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جمعے کی نماز کو کم کیوں کیا ہے؟ اس خطبے کی وجہ سے، مسلمانوں کے اجتماع کی وجہ سے۔ جو 4 رکعت تھی اس کو 2 کر دیا تاکہ مسلمانوں کے اجتماع سے اللہ اور رسول کی کچھ بات ان تک پہنچ جائے، اور نمازیں چلو رکعتیں جو ہے 4 نہیں 2 پڑھ کے چلے جانا۔ تو جمعے کی نماز کو مختصر کیا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں نے اسلام سے زیادہ ہر چیز کو معتبر سمجھا ہے، عظمت والا سمجھا ہے، کہ جمعے کے دن بھی ہر مسجد کا یہ حال ہے۔ ہر مسجد میں تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عربی خطبے کے لیے، تب لوگ مسجد کی طرف بھاگ کے آتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا خطبے کے وقت میں بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونے کی تو اجازت نہیں ہے، اس وقت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ہم اس وقت مسجد کی طرف آتے ہیں تو ہم دین کو کے ساتھ ایک کھلواڑ کرتے ہیں، ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ مسلمان اس حد تک اسلام سے نابلد ہے، ناواقف ہے کہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کی عظمت کو سمجھنے سے آج تک مسلمان قاصر ہے۔ مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے اسی طرز میں آپ حضرات کے سامنے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ دیکھیں، کامیابی اس کے اندر ہے کہ پہلے دور کے لوگوں کی طرح اسلام کو ہر چیز سے زیادہ اوپر جانو، ہر چیز سے زیادہ بلند و بالا جانو، مرتبے والا جانو۔ اپنی جان، مال، اولاد، رشتے داریاں، قوم، قبیلہ، علاقہ، قصبہ، بستی، شہر، ملک، وطن، یہ دوسرے درجے کی ہوں، اسلام پہلے نمبر۔ مسلمان جب اس طرز حیات کو اختیار کیے ہوئے تھا تو کفر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھا۔ اسلام جنگ جدل کا انعام نہیں ہے، اسلام امن قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے کا نام، اس کے رسول کی دعوت کو عام کرنے کا نام اسلام۔ یہ سمجھ لیا کہ شاید اسلام جنگ و جدل کا نام ہے، نہیں، بلکہ کفر جنگ و جدل کا نام ہے۔ ساری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی اسلام کی یا مسلمانوں کی جو عزتوں کو پامال کرنے والے ہیں، کفر ہے، کفرستان ہے، اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہمارے حکمران اتنے نیک صالح ہمیں ملے ہیں۔ تو اسلام کو پہلے درجے کے اندر رکھنا اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عملی زندگی کے اندر اظہار یہ ہے کہ ہماری جو دین کی محافل ہیں وہ بڑی ہوئی ہوں، اور ہمارے ہاں جو فحش اور بے حیائی پھیلانے والی محافل ہیں وہ کم،
وہاں رش نہ ہو، رش اللہ تعالیٰ کی بات کے سننے والوں کا ہو۔ لیکن بالکل اس کے الٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو آپ کی حیثیت امام کی تھی، صحابہ مقتدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امامت اور صحابہ کرام کے مقتدی ہونے کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی آتے تھے تو مسجد نبوی میں جگہ نہیں ہوتی تھی، سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے۔ آج ایک عنوان پر بات کرنے کے لیے امام اور مسجد کا خطیب سوچتا ہے کہ میں 4 لوگوں کو بات کروں گا تو پھر 200 جب آ جائیں گے دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ انسان کا ظلم ہے، یہ مسلمان کا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور کے اندر اسلام پر ثابت قدم رہنا اور اس اسلام کو اپنی اولاد میں منتقل کرنا، ان تک پہنچانا، اور اپنی اولاد کو اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، یہ ماں باپ کے بنیادی حقوق میں سے شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس طور پہ تربیت کریں، کیونکہ ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، ہر طرف گمراہی، ہر طرف بے حیائی ہے۔ اگر ایک مسلمان ماں اور باپ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ نسل آپ کی ہوگی اور دین کو تباہ کر دے گی، اولاد آپ کی ہوگی، دین کی تباہی کا سبب بن جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ جٹ جاؤ، قرآن کے ساتھ مل جاؤ، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور قرآن کے حکم اور فیصلے کو پہلے درجے کے اندر رکھو، اور پہلے درجے میں رکھ کر کسی بھی غیر اور باطل کی بات جب تمہارے سامنے آئے تو تمہیں اپنے اسلام کی، ایمان کی بنیاد کا علم ہونا چاہیے۔ آپ گمراہ کب ہوں گے؟ جب آپ کے پاس اسلام کی بنیاد کا علم نہیں ہوگا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جب آپ کے پاس ایمانیات کا علم نہیں ہوگا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جب آپ کا یہ علم ہوگا کہ رزق دینے والا صرف کون ہے، اب کوئی کہے گا رزق غوث اعظم دیتے ہیں تو آپ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایمانیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری موت و حیات کا مالک کون ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ انسان مار دیتا ہے تو آپ خراب نہیں ہوں گے، آپ سمجھ جائیں گے گمراہ کر رہا ہے۔ داڑھی رکھ کے، پگڑی پہن کے، ممبر پہ بیٹھ کے، یا کسی اسلامی روپ اور حلیے کے اندر آ کر مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تجھے اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے تالا لگانے کی سوچ اور سمجھ ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے ایمانیات کو سیکھنے کی سمجھ مسلمان میں نہیں۔ آپ کبھی بھی لاکھوں روپے یوں سامنے نہیں رکھتے، بلکہ کسی کے سامنے گنتے بھی نہیں ہیں، اس خوف سے کہ یار یہ دیکھ لے گا، ایسے نہ ہو رات کو میرے اوپر کوئی حملہ کر کے اور چوری چکاری کر لے۔ لیکن ایمان کی حفاظت کے معاملے میں مسلمان کا رویہ اور کردار کیا ہے؟ ٹھیک ہے یار، سب صحیح ہے، یہ رویہ ہے مسلمان کا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے سب صحیح ہے۔ میرے بھائیو، قبر میں تو اپنی جانا ہے، لیکن اس قبر میں جانا ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، قرآن نے کیا ہے، رسول کے فرمان میں کیا گیا ہے۔ وہاں جانا ہے تو کسی تیاری سے جانا ہے، کسی
چیز کے ساتھ جانا ہے، کسی عمل کے ساتھ جانا ہے، یا ایسے ہی جانا ہے؟ فرعون کی طرح جانا ہے، حامان کی طرح جانا ہے، یا ابو بکر صدیق کی طرح جانا ہے، حضرت عمر فاروق کی طرح جانا ہے؟ جانے والے تو سارے ہیں، راستے تو دونوں ہیں۔ ابو جہل بھی ادھر ہی گیا ہے، ابو لہب بھی ادھر ہی گیا ہے، لیکن ابو بکر اور عمر کا جانا کمال کا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کا جانا جو ہے وہ دنیا سے بھی لعنت کے طور پر ہے، اور وہاں بھی لعنت ہی لعنت۔ تو اسلام کی ایمانیات کو سمجھنا یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا مسلمان ایمانیات کو نہیں جاننے کی وجہ سے گمراہی کا بہت جلدی شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم قرآن مجید کی بنیادی طور پر اس کے نزول سے اور اس کے مسلمانوں کے بیچ میں ہونے کے سبب سے ناواقف ہیں، یعنی ہمیں اس سبب کا علم نہیں ہے۔ اس سبب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر جو ہے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، کس قدر۔ آج میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، دل میں یہ بات ہے کہ گرمی ہے، سوچتے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا پسینہ بہہ رہا ہے، آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ کا بہہ رہا ہے، گرمی ہے۔ یہ گرمی بھول جائے گی، اس گرمی کو بھول جاؤ گے جب جہنم کا تصور ہمارے سامنے ہو۔ یہ گرمی ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گی، اس کا تصور ایسا ہے۔ لیکن ایک زمانہ پیچھے چلے جاؤ، جب ہوا کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اس زمانے میں پیچھے چلے جاؤ اور دیکھو کہ عرب کا تپتا ہوا صحرا، وہ ریت، وہ پتھریلا علاقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کی وجہ سے اس دین کو صحابہ کو سکھایا ہے، اور صحابہ نے پھر ایسے علاقوں کا رخ کیا ہے اور وہاں تک اس پیغام محمدی کو پہنچایا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی وہاں تک پہنچنا لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ صحابہ ادھر تک گئے۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر رشیا کی ایک ریاست ایسی ہے کہ جہاں جانے کے لیے گاڑی سے اترنا منع ہے، گاڑی کو بند کرنا منع ہے، گاڑی کا ہیٹر ہمیشہ لگا رہے گا ٹھنڈ کی وجہ سے۔ وہاں پر جب لوگ پہنچتے ہیں، آج کس بات کے لیے پہنچتے ہیں؟ کہتے ہیں وہاں 5 صحابہ کی قبریں ہیں، وہ قبریں دیکھنے جاتے ہیں۔ جب ہیٹر نہیں تھے، جب کوئی چیز نہیں تھی، ان صحابہ کی قبروں کو دیکھنے جاتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں ان کی قبریں دیکھیں۔ ان کی قبریں دیکھنے جانے والا ہیٹر لگا کے جاتا ہے، گاڑی سے اتر نہیں سکتا ہے، گاڑی کو بند نہیں کر سکتا ہے، اور جو یہ کام کر کے گئے، اس دین کو وہاں پہنچا کر گئے ہیں، ان کے پاس نہ گاڑی تھی، نہ ہیٹر تھا، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا کچھ۔ میرے بھائیو، اسلام کائنات کی ہر تکلیف، ہر مصیبت سے بڑی اہمیت اور عظمت والی چیز ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو ماننے میں اور ہمارے ایمان کے ماننے کے اندر بنیادی فرق یہ ہے
کہ صحابہ کے دور کے اندر ایمان کو پہلی حیثیت تھی، آج کے مسلمان کے پاس اسلام کی آخری حیثیت ہے۔ آخر میں ہم مسلمان ہیں، بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر ہمارا ذہن، تصور وہ اسلام کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ آخری درجے میں جب ہر چیز سے ہم بیزار ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے ہم چھوٹ جاتے ہیں، امید توڑ بیٹھتے ہیں، طمع توڑ بیٹھتے ہیں، تو آخری درجہ ہمارا یہ ہے اب اللہ ہی مالک ہے۔ یہ آخری بات ہے، اب اللہ مالک ہے۔ اس پر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بات کو تم نے 60 سال 70 سال بعد جا کے ماننا ہے، آج مان لو۔ کب مان لو؟ آج مان لو۔ جس بات کو تم نے 60 سال بعد ماننا ہے، 70 سال بعد جا کے ماننا ہے، ہماری دعوت کا پیغام یہ ہے کہ اس بات کو آج مان لو۔ بیمار ہوا، ساری دنیا پھیر دی، فلاں جگہ میں ایک مزار ہے، وہاں پر جو جاتا ہے شفا ہو جاتی ہے، وہاں بھی لے گیا۔ فلاں اسپیشلسٹ ہے، وہاں بھی لے گیا۔ فلاں جگہ پر یہ، فلاں ملک میں یہ، فلاں جگہ، دنیا گھوم کے آ گیا، واپس آ کے پہنچا اپنی جگہ پر، مر گیا، بھائی مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا۔ اب بیٹھا ہوا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ دعا کریں جی، دعا کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ کیا کہتے ہیں؟ 70 سال بعد مانا ہے، کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ 60 سال بعد مانا ہے، کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ پہلے دن مان لے کہ کسی مرضی ہے۔ بولتے نہیں آپ، بولیں گے تو آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ کھڑکیاں کھول دے، یہ کھول دے، بولیں گے نا آپ کو گرمی کا احساس۔ تو مرضی کس کی ہے؟ زور سے بولو، اللہ کی مرضی ہے۔ 70 سال بعد مانا ہے، ساری دنیا گھوم کے مانا ہے۔ قرآن کہتا ہے آج مان، قرآن کہتا ہے ابھی مان، قرآن کہتا ہے یہ سچ ہے جس کو 70 سال بعد تو نے ماننا ہے، قرآن کہتا ہے آج مان۔ مرضی کس کی؟ اللہ کی۔ بھائی مرضی اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ ہے۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہے۔ کوئی بگڑی پار کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہے۔ یاد رکھو کائنات میں جس کو جو کچھ عطا ہوا ہے، دینے والا کون ہے؟ نبیوں کو بھی دینے والا کون ہے؟ ولیوں کو بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس جگہ ایسا لگے نا کہ یہاں کسی ولی کی تعریف کے ہونے سے مبالغہ اس قدر ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات نکل رہی ہے، وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جہاں یہ لگے کہ اس کی تعریف کے اندر اللہ کی شان اور اس کی جلالت کو واضح کیا جا رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کل ایک نے مجھے کلپ بھیجا کہ اس میں ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ دیکھو رزق بانٹنے والا غوث العظم ہے، رزق کی تقسیم کرنے والا غوث العظم ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا کہ میں نے رزق کی تقسیم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دی ہے؟ کب فرمایا؟ 370 سال بعد رسول کے دور کے وہ پیدا ہوئے اور رزق کی تقسیم اس کے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی؟ ظالموں، یہ وہ چیزیں ہیں
جو اسلام کے اندر بنیادی طور پر لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے ایسے لوگ منحوس قسم کے وہ بیٹھ کر اور لوگوں کے جو ہے نا عقیدوں کو خراب کریں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ اور یوں بھی کہتے ہیں، ایک مولوی نے کہا مولوی تیرے قرآن پڑھنے اور سنانے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ہمارے بابوں کی ڈھولکی اور سرنگی بجانے میں ثواب ہے۔ خدا کی قسم ممبر پر بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہا تھا، مولوی تو قرآن پڑھ کے لوگوں کو مشرک بنا رہا ہے، ہمارے بابے ڈھول بجا کر لوگوں کو مومن بنا رہے ہیں، بانسری سنا کر لوگوں کو مومن بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ایک صحابی آپ کے ساتھ ہیں، بانسری کی آواز آئی، اللہ کے نبی نے دونوں کانوں میں انگلی دے دی، دونوں کانوں میں انگلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ اس صحابی نے انگلی نکال کے سنا، یا رسول اللہ آ رہی ہے، آپ نے انگلی بھی نہیں نکالی۔ پھر جب صحابی نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ اب نہیں آ رہی، پھر آپ نے اپنی انگلی مبارک کانوں سے نکالی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بابوں کی ڈھولکی، بابوں کی اصل میں اور کچھ نہیں ہے، گدی جدی پشتی، پہلے بڑے کھاتے گئے، مولوی کا تو سارا سسٹم ایسا ہے نا، مر گیا کل شریف، جتنے کھانے پکے سارے مولوی کے گھر، سارے مولوی کے گھر۔ پنجاب میں تو 12-14 ڈشیں بناتے ہیں، سارے مولوی کے گھر، اتنا فروٹ اور بھری ہوئی پیٹیاں مولوی کے گھر، جمعرات کو 7 مال مولوی کے گھر، ہر جمعرات 21ویں دن مولوی کے گھر، 40واں مولوی کے گھر، عرس مولوی کے گھر۔ اب ایک محلہ ہے، لازمی بات ہے 10 آدمی 20 آدمی اس گاؤں میں مرے ہوئے ہیں، تو جو پرانے ہوتے جاتے ہیں ان کا سال آ جاتا ہے، جو نئے ہوتے ہیں ان کا کل جمعرات 40واں 21واں یہ لگا رہتا ہے، اس کا سسٹم چل رہا ہے، اس نے تھوڑی بتانا ہے، اس نے نہیں بتانا ہے، لیکن آپ نے سمجھنا تو ہے نا، کھانا کھلانا کوئی گناہ نہیں ہے، خیرات کرو، کھلے دل سے کرو، سخاوت اسلام کی بنیاد ہے۔ جو مسلمان ہوگا سخی ہوگا، کنجوس آدمی مسلمان وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام میں سخاوت ہے، مسلمان کے درد کو لینا اور اس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اسلام کی بنیادی جو صفت ہے نا وہ سخاوت ہے، اسلام سخی ہے، تنگ نہیں ہے، تنگ نظر نہیں ہے، کشادہ ظرف ہے، لیکن ایمانیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اتنے لوگ ہو گئے ہیں کہ جس مسئلے کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا آج وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے اور میرے سے غلطی ہو گئی، میں جلدی آ گیا، میں آپ کے انتظار میں تھا، آپ لوگ آ جاتے تو میں پھر آپ کو یہ آیت جو ہے پڑھ کے سنا دیتا اور سمجھا دیتا، اپنا فرض پورا کرتا۔ دیکھیں جی مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو، یہ بات اپنے سینے میں بٹھاؤ، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، اپنی اولادوں کو بتاؤ، کیونکہ آپ ان کو بتائیں گے، یہ اپنی اولادوں کو بتائیں گے، ان کا بھی ایمان باقی رہے گا، آپ کا بھی رہے گا، اس نسل کا بھی رہے گا۔ اولاد کی تربیت یوں کرو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لا شک لا ریب کتاب ہے، اور قرآن مقدس میں ہمیں ایک بنیادی طور پر اصول بتا دیا گیا ہے، اصول سمجھا دیا گیا ہے۔ تو اسلام جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز جو ہے بنیادی طور پر بتا دی گئی، ہر چیز۔ دیکھیں اسلام ایک تو یہ ہے نا کہ ہم زبانی بتائیں،
آپ مجھے 10 سے 15 منٹ صرف پوری توجہ سے آپ میری طرف بیٹھیں اور جس چیز کا میں پوچھوں مجھے جواب دے دیں بس۔ اسلام ایک یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر رسول اللہ صحابہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایک زبانی طور پر۔ دوسرے نمبر پر اسلام کیا ہے کہ عملی طور پر آپ بتاتے ہیں یہ اسلام ہے، کسی کام کو کر کے بتاتے ہیں، نماز کو پڑھ کے بتاتے ہیں، رکوع کر کے دکھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاتے ہیں، رفع یدین کر کے بتاتے ہیں۔ یہ عملی طور پر آپ نے ایک اسلام کو سمجھایا کہ یہ رکن ہے، عملی طور پر یوں ہے۔ زبانی طور پر نماز فرض ہے، عملی طور پر یوں ادا کرنا ہے، فرض کو یہ ادائیگی ہے، یہ ادائیگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتا رہے ہیں اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ بات اب سمجھنا ہے، اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مکے کے سرداروں کو آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے، سرداران مکہ کو آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی۔ ایک صحابی جو نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، وہ صحابی آ گیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آنا ناگوار گزرا، اس کا آنا ناگوار گزرا۔ کیوں؟ میں ان کو دین کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ آ گیا۔ تو آپ نے اس صحابی کے آنے پر ناگواری کا جو اظہار کیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس ناگواری سے امت کو مسئلہ سمجھایا ہے۔ یہ خطا نہیں ہے، یاد رکھنا، غلطی نہیں ہے، یہ نسبت بھی نبی کی طرف نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس ناگواری سے امت کو ایک مسئلہ سمجھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی آپ نے اور آپ نے منہ موڑا اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا صحابی آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ میرے محبوب جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں وہ ہمیں ان کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہیں جو ہم پر ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان لا چکا اس پر توجہ دو، جو نہیں لایا اس کے مقابلے میں ایمان والے کو نہ چھوڑو، ایمان والے کی بات سنو۔ اب یہ ناگواری سے اللہ نے مسئلہ سمجھایا، بات سمجھ آئی؟ بتا دیا، عمل سے سمجھا دیا۔ تیسری چیز، ناگواری سے مسئلہ سمجھایا۔ نبی ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، نبی ہو، نبی، اور اس سے نماز قضا ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، زور سے بولو۔ نبی ہو، نماز قضا ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز، لیلۃ التعریض، اس نماز کو سورج نکلنے کے بعد ادا کیا، اس بستی سے صحابہ کو نکالا، نکلو یہاں سے، یہاں اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، عذاب ہے۔ نہیں، مقصد یہ تھا کہ ہم ادا کی نماز جتنی بھی ہے، ادا کی نمازیں وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پڑھنی ہے، نبی کا عمل موجود ہے، اور قضا کیسے پڑھنی ہے یہ نہیں تھا پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے قضا کرا کے قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، تو نبی سے ایک عمل کروا کے امت کو، پوری امت کو وہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے دین کو یوں سمجھایا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اب ایک چیز ایسی ہے جو نبوت کے شان کے منافی ہے، نبی کی شان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نبی کو نہیں، صحابی کو چنا ہے۔ کیوں؟ امت کو بتانا تو ہے نا، شریعت کی ایک عملی تصویر
رسول اللہ کے زمانے میں ہونی تو چاہیے نا۔ اگر کسی کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا تو آج کا پروفیسر طبقہ، غامدی جیسا طبقہ، انجینئر جیسا طبقہ وہ یہ کہتا نا کہ نبی کے زمانے میں کسی کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا گیا ہے تو لا کر دکھاؤ۔ وہ اعتراض کرتے ہیں نبوت پر۔ تو دین کا ایک عملی شکل کو رسول اللہ کے دور کے اندر جاری کیا گیا۔ اب لازمی بات ہے اس کے لیے ضرورت تو کسی ایمان والے کی تھی نا۔ اب جب کافر آدمی زنا کرے، کافر آدمی، تو اس کی سزا تو کچھ اور ہے نا۔ یہاں تو ضرورت مسلمان کی تھی، ایمان والے کی تھی۔ اب ایمان والا یہ گناہ کرے تو شریعت بنے اور لوگوں کو پتہ چلے۔ اگر یہ نہ کرے تو کل کو ہر کوئی اعتراض کرے گا کہ نبی کے زمانے میں کس کو سزا ہوئی۔ حضرت ماعز کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ کس کو؟ صحابی رسول ہے، زنا کیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ آپ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یا رسول اللہ اس طرف آگے، میرے سے زنا ہوا، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے پھر منہ موڑ لیا۔ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، مجھے پاک کریں۔ آپ نے پھر منہ موڑ لیا۔ چوتھی بار وہ صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، مجھے پاک کریں۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، لے جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو پاک کرو۔ صحابہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے گئے، جنگل میں کھڑا کیا، پتھر مارنا شروع کیے۔ پتھر لگتے لگتے ایک پتھر حضرت ماعز کے سر پر لگا، جس سے ان کا دماغ جگہ پر نہ رہا، گھوم گیا، اور حضرت ماعز نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ دوڑے تو صحابہ ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو پکڑ کر گرا کر پتھر مار مار کے ختم کر دیا۔ ختم کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس اس قصے کو، احوال کو بتانے کے لیے جب آئے، اللہ کے نبی اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، آنکھوں کے اندر آنسو ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا میرے بھائی کا کیا کیا، میرے ساتھی کا کیا کیا؟ کس کا؟ اس حضرت ماعز کا۔ نبی نے کہا میرے ساتھی کا کیا کیا؟ صحابہ نے بتانا شروع کیا، یا رسول اللہ ہم نے اس کو جنگل میں کھڑا کیا، پتھر مارنا شروع کیے، ایک پتھر اس کے سر پہ لگا، حضرت ماعز نے بھاگنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بھاگ گیا تھا چھوڑ دیتے۔ صحابہ نے کہا ہم نے تو پکڑ کر گرا دیا، گرانے کے بعد ہم نے پتھر مار مار کے ان کو وہیں پر رجم کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب سنا کہ ایک صحابی نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ ماعز کا گندا خون میرے کپڑوں پر بھی لگ گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ماعز کے خون کو گندا کہہ رہا ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں، مجھے رب نے دکھایا ہے، میں نے ماعز کو جنت کی نہروں میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں محمد گواہی دیتا ہوں جس خون کو تو گندا کہہ رہا ہے وہ اتنا پاک خون تھا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ تم پورے عرب پر تقسیم کر دیتے اللہ سب کی مغفرت کر دیتا، سب کی مغفرت کر دیتا۔ ماعز کا خون تو اتنا پاک ہے۔ یہ عمل ہوا صحابی سے ہوا۔ اب اس سے امت کو کیا سمجھا؟ بولے زنا سے امت کو کیا سمجھ میں آیا؟ بھائی سوال ہے نا۔ بڑے بڑے پروفیسر صاحب ہوتے ہیں، جس آدمی نے 3 ٹائپ کے کپڑے پہنے ہو نا، نیچے کچھ اوپر کچھ گلے میں کچھ، اس کو لوگ بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، معاشرے کا سمجھدار ترین انسان سمجھتے ہیں۔ پھر وہ جب سوال کرتا ہے تو لوگ اس کے سوال کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ بھائی پروفیسر ڈاکٹر اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اب وہ سوال کرتے نا، یہاں اس صحابی کے اس گناہ کے اندر اللہ نے، رسول نے امت کو کیا دیا ہے؟ سوال ہے نا بھائی، میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا حضرت ماعز نے زنا کیا، امت کو کیا سبق ملا، ہمیں کیا چیز ملی اس سے؟ یہ ڈاکٹر پوچھتے ہیں، ملحد پوچھتے ہیں، زندیق پوچھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ماعز کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کے آئے؟ زور سے حدیث میں بتایا کتنی دفعہ؟
زنا کے گواہ کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ کہاں سے پتہ لگا؟ یہاں سے پتہ لگا۔ حضرت ماعز کی 4 مرتبہ رسول اللہ نے منہ موڑا، اس سے پتہ لگا کہ اگر زنا پر کوئی گواہ ہوں گے تو وہ 1 یا 2 نہیں ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ 4۔ اس صحابی کے عمل سے پتہ لگا۔ امت سیکھ رہی ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے، استعمال صحابی ہوا ہے، پتہ ہمیں لگ رہا ہے۔ دوسرا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا میرے ساتھی کا کیا کیا، تو حضرت ماعز شادی شدہ تھے، اس لیے حکم یہ ہوا کہ اس کو کیا کر دو؟ رجم کر دو۔ شادی شدہ ہو تو پھر رجم ہے۔ اب یہ بھی پتہ یہیں سے لگا کہ رجم کا حکم دیا۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرے ساتھی کا کیا کیا، تو انہوں نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے پتھر مارے، ایک پتھر دماغ میں لگا، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا بھاگ گیا تھا تو چھوڑ دیتے۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی نے اپنے گناہ کے اوپر خود گواہی دی ہو اور سزا کے دوران وہ مکر جائے تو حد ساکت ہو جاتی ہے، سزا ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں سے پتہ لگا؟ نبی کے اس فعل سے، نبی کے اس قول سے۔ ماعز کے لیے یہ کہنے سے پتہ چل گیا، تو یہ دین کے اتنے مسئلے کہاں سے پتہ لگے؟ صحابی کے اس عمل سے۔ اس عمل سے اللہ نے امت کو سمجھایا ہے، اس عمل سے امت کو سمجھایا ہے۔ صحابہ سے اللہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ بولو کیا ہے؟ اللہ راضی ہے صحابہ سے، اسی لیے ایمان کا معیار اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اب لوگ قرآن پڑھ کے کہتے ہیں، قرآن پڑھ کے کہ دیکھو صحابہ تو نبی کو چھوڑ گئے تھے، صحابہ نبی کو چھوڑ گئے تھے، ان ظالموں کو قرآن نہیں آیا، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے مولویوں کو بھی قرآن نہیں آیا۔ وہ یہ کہہ گیا سورہ جمعہ کی آیات پڑھ کے کہ بھئی صحابہ تو تجارت کو اور کھیل کود کے سامان کو دیکھ کے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے، قرآن میں آیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ناگواری سے امت کو سمجھایا ہے۔ لیلۃ التعریض کے اندر رسول اللہ سے نماز قضا کرا کر امت کو سکھایا ہے۔ حضرت ماعز سے اس فعل کا ارتکاب کرا کے امت کو مسئلہ سمجھایا ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو مسئلہ بتایا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں۔ اس نے جو کہا وہ کیا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے تجارت کو دیکھ لیا، او لہون یا کھیل کود کے سامان کو، انفضوا الیہا، اور وہ دوڑ پڑے اس طرف، یعنی صحابہ تجارت کے سامان کو دیکھ کر دوڑ پڑے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، کھڑا چھوڑ کے چلے گئے۔ قل، میرے محبوب کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل کود سے بہتر ہے، وہ من التجارہ، اور وہ تجارت سے بہتر ہے۔ اگر تم اللہ پر اعتماد اور یقین کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ تو یاد رکھو واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سے بہترین رزق دینے والا اور کوئی نہیں ہے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہ ایک شخص نے مسلمان اہل سنت کے سامنے آیت پڑھی اور کہا یہ دیکھو قرآن کہتا ہے صحابہ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ 12 صحابہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ تجارت کے قافلے کی طرف چلے گئے۔ 12 صحابہ کے علاوہ باقی سارے اٹھ کے چلے گئے۔ اب اس اسلام دشمن نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اتاری ہے۔ نہیں، منافقین کے بارے میں نہیں اتاری، یہ آیت صحابہ کے بارے میں ہے، صحابہ کے بارے میں، منافقین کے بارے میں نہیں ہے۔ میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے بھوک دیکھی ہے؟ بھوک دیکھی ہے کسی نے؟ بھوک نہیں دیکھی ہے۔ آپ نے قحط دیکھا ہے؟ قحط آپ نے نہیں دیکھا ہے۔
جب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے نا لاک ڈاؤن لگے گا تو پہلے ہم گھروں کو بھرتے ہیں 10 دن کیا پتہ کچھ ملے نہ ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. ابھی مدینے کا ابتدائی وقت ہے, ابتدائی دور ہے, اور بھوک اور افلاس ہے بہت زیادہ, اور مدتوں بعد قافلے آتے تھے تجارت کے, سامان لاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. یاد رکھو ابتدائی اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا تھا, عیدین کی طرح. جیسے عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے نا, ایسے جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا. جب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو یہ نماز کے بعد کا خطبہ تھا. اب حضرت دحیہ بن خلیفہ ان کا قافلہ شام سے تجارت کا سامان لے کر آیا. تو تجارت کے سامان کے ساتھ جو ہے وہ دف اور ڈھول بجانے والے ہوتے تھے, جس سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ سامان آ گیا. اب صحابہ اتنے دنوں سے بھوک اور افلاس کا شکار تھے, تجارتی قافلے کا سنا تو بھوک کی وجہ سے اٹھ کر ادھر چلے گئے. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اور ان کے ساتھ 2 صحابہ اور 12 کو چھوڑ کے باقی سارے اٹھ کے چلے گئے. اب اس جانے کو اس نے کیا کیا کہ صحابہ کی مذمت میں بیان کیا. دیکھو یہ تو نبی کو چھوڑ کے چلے گیا ہے. بھائی ایمانو, صحابہ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں, ایسا ممکن نہیں. لیکن صحابہ کے جانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھانا تھا, ہمیں سمجھانا تھا. دیکھو جی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح تجارت کے سامان کو دیکھ کر اٹھنا خطبے کے دوران جائز ہے. کہاں سے پتہ لگا؟ صحابہ کے اٹھنے سے پتہ لگا. یہ اٹھے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ جائز ہے. انہوں نے اٹھ کے بتایا, ہمیں سبق دیا کہ اب جائز نہیں ہے. ان کے اٹھنے سے ہمیں پتہ لگا. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. یہ جمعے میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیتے ہیں نا, یہ کہاں سے پتہ لگا؟ آپ کو کھڑا چھوڑ دیا تو یہ کھڑا ہونا ہمیں اس سے پتہ لگ گیا. 12 آدمیوں کو چھوڑ دیا, 12 آدمیوں کے علاوہ باقی سارے چلے گئے. پتہ چلا 12 لوگ بھی ہوں تو جمعہ ہو جاتا ہے, 12 بھی ہوں تو جمعہ. یہ باتیں پتہ لگ رہی ہیں. غلطی کس نے کی؟ بولو صحابہ نے. کس نے کی؟ اب بات اصلی کروں گا, آخری بات کروں گا. غلطی کس نے کی؟ بولو, زور سے بولو. دیکھو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. غلطی کس نے کی؟ صحابہ نے. میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں, میرے پاس بچے پڑھ رہے ہیں. کوئی بچہ غلطی کرے گا, سمجھائے گا کون؟ میں نا. میرے 20 بچے ہیں, پڑھ رہے ہیں میرے سامنے, کسی نے غلطی کی, ان کو کون سمجھائے گا؟ میں سمجھاؤں گا نا. بولتے نہیں. صحابہ نے غلطی کی, سمجھایا کس نے؟ صحابہ وہ ہیں جو غلطی کر جائیں تو اللہ آسمان سے سمجھاتے ہیں. اور صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کی غلطی پر اللہ قرآن کو اتارتے ہیں, اور قرآن کو اتار کے امت کو 4 مسئلے سمجھا دیے. جمعے کے خطبے میں اٹھنا جائز نہیں ہے, 4 مسئلے سمجھا دیے. تجارت کا قافلہ آ جائے تو جانا جائز نہیں ہے. جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. سمجھا دیا جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہے. اور یہ بھی بتا دیا اگر صحابہ غلطی کریں گے تو کوئی اور نہیں بلکہ اللہ خود سمجھا دے گا. اللہ نے سمجھایا ہے. کیا لوگ ہیں, کیا شان والے لوگ ہیں کہ اگر غلطی کرتے ہیں تو سمجھاتا بھی اللہ خود ہے. تو جن کو اللہ سمجھائے وہ ہمارے امام ہیں, جن کو اللہ سمجھاتا ہے وہ ہمارے ایمان کا معیار ہے, جن کو اللہ سمجھا رہا ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں. اور اللہ ان کے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ بیان کر کے فرماتے ہیں اگر تم نے بھی ایمان لایا ہے ان جیسا لے کر آؤ. یہ وہ لوگ ہیں وَكُلُّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا. میرے بھائیوں, تو صحابہ کرام کے دفاع میں دیکھو یہ
چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس طرح عام کریں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ سمجھیں گے یار قرآن میں آیا ہے، شاید صحابہ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس چھوڑنے کے پیچھے بات کیا ہے، امت کا درس کیا ہے، سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو استعمال کر کے امت کو سبق دیا، آپ کو سمجھایا ہے تجارت کا قافلہ آ جائے تو مسجد میں خطبے سے اٹھ کر نہ جانا، باہر ڈھول بج رہا ہو تو ادھر نہ جانا، یہاں سننا۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس طور پر سمجھائی، خطبہ دینا ہے تو کھڑے ہو کر دینا ہے۔ رسول اللہ نے کو کھڑا چھوڑ کر گئے صحابہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آخر میں بتایا اگر صحابہ غلطی کرے گا، صحابی غلطی کرے گا، صحابہ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب ہے وہ خود ان کو صحیح کر دے گا، وہ خود ان کی اصلاح کرے گا، تمہیں بولنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ اور بتا دیا کہ میں رب نے جب معاف کر دیا ہے، کون بے ایمان ہے جو صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے؟ اگر کسی نے نیک عمل کیا، جزا کس نے دینی ہے؟ علی نے کہ اللہ نے؟ جنت کس نے دینی ہے؟ علی نے کہ اللہ نے؟ جب اللہ نے جنت دینی ہے، جہنم کا فیصلہ اس نے کرنا ہے، معافی اس نے دینی ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا، کسی کو کیا تکلیف؟ مسلمانوں، تمہاری دعوت پر کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا، تم اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ تم یہ کہو نا میں کسی رافضی کو مسلمان کروں گا، صحابہ کے دشمن کو، نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ اپنی چیز پر پکا ہے، تم اپنی چیز پر پکے رہو، اپنی چیز کو سمجھو، اپنے اس قرآن اور حدیث کے حق کو سمجھو اور اس حق کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ اللہ رب العزت